کہ جو پانی کے مسائل ہیں اس میں کس طریقے سے بہتری آئے گی، جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، جو سیوریج پمپنگ سٹیشنز کو بہتر بنانے کے کام ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو، تفصیلات کو آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک پریس کانفرنس میں کے ایم سی کے مالی حالات کے اوپر، کہ جب ہم کہتے تھے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جو اختیارات کا، وسائل کا رونا رویا جاتا ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، تو میں آپ کو پریس کانفرنس ایئر اینڈ پہ کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو سال بھر میں جتنے پیسے اکٹھا کرتے تھے نا، وہ ہم نے ایک ایک ماہ میں اب پیسے اکٹھا کیا، اور اسی پیسے سے آج الحمدللہ اس شہر کراچی کے اندر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اپنی سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں، جو کہ بہت سارے کاموں میں، میرے وزیر اعلیٰ ہوں، میرے وزیر بلدیات ہوں، ہمارے پارٹی کے کارکنان ہوں، تنظیم ہو، ہماری مدد کرتی ہے، سلمان کا ہاتھ تھامتی ہے، میرا ہاتھ تھامتی ہے، ہماری یو سی چیئرمین صاحبان کا ہاتھ تھامتی ہے، تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کے کام کر سکیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی اعلان کرتی ہے ملیر ایکسپریس وے آپ لوگوں کے سامنے آئندہ چند روز میں وہ گھڑی آنے والی ہے جب ملیر ایکسپریس وے کو آفیشلی پبلک کے لیے، جو شاہ فیصل کالونی سے لے کے کئیوں بات کا پورشن ہے، اس کو ہم عوام کے لیے کھول دیں گے، تاکہ لوگ بآسانی جو ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں وہ ایئرپورٹ کی طرف بھی آ سکیں، جو لوگ کورنگی کی طرف جاتے ہیں وہ لوگ بھی آ سکیں۔ اس میں شارع فیصل کی، بلوچ کالونی ایکسپریس وے کی اور شارع دارالعلوم کی جو ٹریفک کنجیشن کے مسائل ہے، اس میں سمجھتا ہوں بڑی سبسٹینشیل انشاءاللہ العزیز کمی آئے گی۔ اور نہ صرف ہم نے ملیر ایکسپریس وے کو بنایا ہے، جو شاہ فیصل کالونی کی کنیکٹنگ سڑکیں ہیں تاکہ آپ ایئرپورٹ کی طرف بآسانی نکل سکیں، ان کی بھی ہم نے استرکاری کی ہے، ریہیبلیٹیشن کی ہے، اور جو دوسرا پورشن ہے جو کہ کئیوں بات کی سائٹ سے آتے ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ استرکاری 1-2 روز میں کر دی جائے گی، 2-3 روز لگیں گے تاکہ یہ پورا ایریا ہمارا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ بلوچ کالونی ایکسپریس وے کا ایک پورشن ہمارا رہ جائے گا انشاءاللہ، اس کا PC1 فائنل اپروول کے سٹیجز پہ ہے، کچھ اس کے اندر تکنیکی مسائل تھے، وہ بھی میں پر امید ہوں پری PDWP اس کی ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس ہفتے میں PDWP ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کا بھی ہم کام سٹارٹ کر دیں گے۔ جام صادق برج کے اوپر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، جس کے لیے میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں۔ کورنگی کاز وے برج کے اوپر اس وقت کام کیا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ گزریں گے کورنگی کاز وے سے تو آپ کو نظر آئے گا، کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب کی بار مانسون میں انشاءاللہ جو کاز وے کے مسائل ہوتے تھے وہ انشاءاللہ کورنگی کی عوام کو، ابراہیم حیدری کی عوام کو، صنعت کار جو انڈس ہاسپٹل جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان بچیوں کو، محنت کشوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو انشاءاللہ اس سال مانسون میں ہماری اس انٹرونشن کی وجہ سے اس مسئلے کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں کئی برسوں سے 4 اپریل کو بھی اٹینڈ کرتا ہوں، 27 دسمبر کو بھی اٹینڈ کرتا ہوں، میرے خیال میں نے اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا۔ یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا، جہاں پر کوئی کرسی نہیں تھی، کوئی صوفہ نہیں تھا، صرف محبت تھی اس عظیم ہستی سے، اس عظیم لیڈر سے اور اس کی قربانیوں سے، جس کی وجہ سے سارے پاکستان کے طول و عرض سے بچے، بوڑھے، بزرگ، مائیں، بہنیں، سیاسی کارکنان وہاں پر موجود تھے، اور جس طریقے سے سخت سردی کے باوجود کھلے آسمان تلے انہوں نے بلاول صاحب کو، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو سنا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی اس پاکستان میں، اس پیارے پاکستان میں اگر چاروں صوبوں کی کوئی زنجیر ہے تو وہ بلاول بھٹو بے نظیر ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے تجدید عہد و وفا آج بھی بے نظیر بھٹو کے افکار سے، ان کی سوچ سے، جمہوریت سے محبت کرنے والے لوگ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی، پاکستان کو مضبوط کرنے کی، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی خدمت کرنے کی، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں اور آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ آپ نے چاروں اطراف جو ہے کھنڈرات کی صورتحال ہے،
اور یہ ٹاؤنز آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس بڑی سڑکیں اور بڑے پارکس ہیں, لیکن یہ چاروں اطراف جو کھنڈرات ٹاؤنز کام نہیں کر رہے ہیں. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 70% جو ہے وہ عوام نے مخالفت کی ہے کہ ان کا کام نہیں ہو رہا ہے اور ریلیف نہیں مل رہا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کا کام بھی دب نہیں جائے گا؟ یہ بات آپ کی درست ہے, کیونکہ کوئی شخص جو ہے, آپ جیسے جو زیرک صحافی ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی نہیں سمجھتا کہ اختیار ٹاؤن کا کہاں پر ہے, حدود ٹاؤن کی کہاں پر ہے, کنٹونمنٹ کہاں پر ہے اور کے ایم سی کہاں پر ہے. الزام سارا جو ہے وہ میئر ڈپٹی میئر کے اوپر چلے جاتا ہے. آپ کی بات درست ہے, لیکن میں دیکھیں کوئی تنقید کی سیاست نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں یار میں اپنا کام کر رہا ہوں, سلمان اپنا کام کر رہا ہے, وہ ٹاؤن والے اپنا کام کریں, کنٹونمنٹ والے اپنا کام کریں, تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم عوام کے مسائل کو حل کر سکیں. میں پچھلے دنوں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جماعت اسلامی کے دوستوں کی, 9 ٹاؤن کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ٹاؤن جو ہیں وہ شاندار ہیں. تو یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ غالباً گلشن ٹاؤن ہے. آپ جا کے ڈالمیاں دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا ہم پیپلز پارٹی والوں نے کیا کام کیا ہے اور ٹاؤن کیا کام کر رہی ہے. آپ 13D جا کے دیکھیں, آپ کو نظر آ جائے گا وہ کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی کے ساتھ میں ان تمام جماعت اسلامی کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ مسائل کے حل کے اوپر بات کریں, مسائل کو کریٹ کرنے کی بات نہ کریں. اور اگر وہ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے نا تو میں بالکل ایسے ان کا استقبال کروں گا. ہماری سوچ یہ, ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. سب ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں تاکہ ایونچولی جو ایک عام آدمی کو ریلیف پرووائڈ کرنی ہے اس مقصد میں ہم کامیاب ہو سکیں. میں بھی اچھا کام کروں, وہ بھی اچھا کام کریں, تو اس سے ہم سب خوش ہوں گے, عوام کا بھلا ہوگا. تو اللہ کرے ہماری سوچ تو یہ, اگر یہ سوچ ان کی بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں مسائل بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گے. بیکاز میرے نزدیک کراچی والا کراچی والا ہے, ہم تفریق نہیں کرتے. یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ نون لیگ ہے, یہ پی ٹی آئی ہے, یہ MQM ہے, جماعت ہے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ کراچی والوں کا حق ہے اور کراچی والے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں. پیپلز پارٹی کے بندے اپنا کردار ادا کریں, باقی سیاسی جماعت والے بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں. مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے گا, ابھی میں حسن اسکوائر سے آ رہا ہوں, کوئی ایک ایسی جگہ نہیں چھوڑی جماعت اسلامی کی جانب سے جہاں بینر نہ لگا ہوا ہو میئر کراچی واٹر کارپوریشن کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دیں. تو اتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے مرتضیٰ آپ کو ایک میسج پہنچانے کے لیے, تو کیا تجویز دینا چاہیں گے جماعت؟ میں اس کو بالکل کہنا چاہوں گا, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے, ان کے پاس فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں یار. پورے میں شہر کا اس وقت کیا کہتے ہیں فادر آف دا سٹی, میرے کئی بینر نظر نہیں آئیں گے. ہم پہ الزام لگتا ہے ہم وسائل, سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں. کسی ایک جگہ پہ آپ مجھے بتائیے کہ جی مرتضیٰ آپ کا نعرہ بھی لگا ہوا ہو یا سلمان کا نعرہ لگا ہوا ہو, یا ہم جو ہے اپنی خود نمائی کے لیے اپنی تصاویر لگا دیں. یہ عوام کی امانت ہے. میں سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ چندے پر چلنے والی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بینر لگا دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے بینر. اتنی یار مطلب اگر مجھے کنوے کرنا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں تو مجھے فون کر کے بتا دو, کس کو بنائیں گے پھر؟ ہاں, ایک طرف کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے, تو شہر کے میئر کو اگر واٹر بورڈ کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے تو پھر کس کو ہونا چاہیے؟ ہاں, قاضی صاحب کو ہونا چاہیے, قاضی صدر الدین کو. ہاں, تو برائے مہربانی اگر ہم گلشن ٹاؤن کے چیئرمین کو واٹر بورڈ کا چیئرمین بنا دیں گے, یا جنا ٹاؤن کے چیئرمین کو یا گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین کو بنا دیں گے, تو بس اسی ٹاؤن کے اندر پانی آئے گا. سمجھ گئے آپ بات؟ یہ وہ ہے نلکا کھول کے چیزوں کو ضائع کرنے والے چھچورے. تھوڑی سی کیا ہوتے ہیں آپ بھی, اچھا آپ میڈیا کے دوست بھی جو ہے نا, خبر بنتی ہے نا, یہ خبر یہ بنتی ہے دیکھو پانی بہا دیا انہوں نے, تو آپ نے کہا بریکنگ نیوز یہ ہو گیا. میں مذمت کرتا ہوں اس عمل کی. وہ عمل اگر جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا ہے غلط کیا ہے, اگر کسی شر پسند عناصر نے کیا ہے غلط کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پانی عوام کی ملکیت ہے, عوام کی امانت ہے, اور اس طریقے سے ہمیں چیزوں کو تقویت نہیں دینی چاہیے. یہ میں سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں, اس وقت 14 مقامات پر دھرنا جاری ہے, لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. کب تک یہ دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ سندھ حکومت کی جانب سے کوئی مذاکرات کا سلسلہ ان احتجاجی دھرنوں سے شروع ہوا؟ دیکھیں مذاکرات چل رہے ہیں, اور کل بھی ناصر شاہ صاحب کی گفتگو ہوئی تھی ان مظاہرین سے. ان مظاہرین نے ناصر شاہ صاحب کو بتایا کہ ہم نے سڑکیں بلاک نہیں کی تھی, ہم تو پرامن طریقے سے سائیڈ میں احتجاج کر رہے ہیں. میں نے ناصر شاہ صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ بتایا کہ نہیں سر یہ بات درست نہیں ہے, سڑکیں بلاکڈ ہیں.
اور لوگوں کو تکلیف ہے. مجھے بدقسمتی کے ساتھ ملک میں کہیں بھی کوئی چیز ہو